عزیزان محترم، شب مباہلہ کی یہ محفل، اللہ یہ خوشی سارے اہل بیت کے چاہنے والوں کو ان کی زندگیوں میں ملے۔ بگ نائٹ ہے، ویری ویری بگ نائٹ۔ یہ اتنی بڑی رات کہ اہل بیت کو کے صدقے میں اسلام کو فتح ہوئی، اسلام کو وکٹری ہوئی، اسلام کو کامیابی ہوئی عیسائیوں کے خلاف۔ اور میرے جملے غور سے سنیں، صداقت اسلام یعنی اسلام کی سچائی آج پوری دنیا کو پتا چل گیا۔ یہ صرف خاندان اہل بیت کے ماننے والوں کی عید نہیں، سارے اسلام کی عید ہے، سارے مسلمانوں کی عید، اس لیے کہ اسلام کو ایسی فتح ہوئی تھی۔ میں ابھی وہ واقعہ پڑھوں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اسلام کو 24 ذی‌الحجہ کو یہ کامیابی ہوئی۔ اس لیے کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا مذہب تھا وہ عیسائیت تھی، کرسچینٹی تھی، تو اس کرسچینٹی کے خلاف یہ اسلام کو فتح ہوئی کہ دشمن ہے، ایکسپٹ نہیں کر رہے، نہ اللہ کو ایکسپٹ کر رہے، نہ اللہ کے رسول کو ایکسپٹ کر رہے، نہ اسلام کو ایکسپٹ کر رہے، لیکن اس کے باوجود ان کو کہنا پڑا، وہ مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ یہ لوگ سچے ہیں۔ یہ مباہلہ، یہ واقعہ ہوا کب اینڈ کیسے ہوا، کہاں ہوا، یہ پورا انسیڈنٹ مباہلے کا آج سے 50 سال پہلے تک، 50 years before تک مدینہ منورہ میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے سرکار کی، اہل بیت نبوہ مادن رسالہ کے معصومین، اللہ جنت البقیع کی تعمیر کرا دے اور روشن کر دے۔ آج سے 50 years پہلے، میں 50 years زیادہ بول رہا اور کم، مدینہ منورہ میں نے خود زیارت کی، you can say 20-25 years تک وہ جگہ موجود تھی، وہ پلیس موجود تھی جہاں یہ مبارک کا واقعہ ہوا تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر وہ جگہ موجود تھی، لیکن آج ظالموں نے ختم کر دیا سب۔ وہ اسپاٹ موجود تھا کہ جہاں سرکار آئے تھے اور عیسائیوں کے خلاف، کرسچنس کے خلاف، ان کے پریسٹ کے خلاف مباہلہ تھا۔ مباہلہ یہ ہوا کیسے یہ واقعہ؟ خیبر کے سارے وہ عیسائی لوگ مدینہ منورہ کے اطراف میں جو تھے، وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے، ایک ڈیلیگیشن آیا، کنٹینیوس ڈیلیگیشنز آتے تھے ہر طرف۔ جب لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ ایک نیا ریلیجن آیا اور آخری نبی آیا، تو ڈفرینٹ ریلیجن کے جو پریسٹ ہوتے تھے وہ لوگ آتے تھے اور آ کے سرکار سے بات چیت کرتے تھے کہ آپ کے مذہب میں کیا ہے، آپ یہ کون سا ریلیجن لے کر آئے، آپ کا خدا کیسا؟ تو اللہ کا رسول ہمیشہ کہتا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، میرا خدا کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس کے۔ تو پروپوگیشن آف لا الہ الا اللہ اللہ کا رسول کر رہا تھا۔ تو یہ پورا ڈیلیگیشن ہے، یہ لوگ سن آف گاڈ بولتے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ کیا بولتے ہیں۔ تو یہ عیسائیوں کا ایک ڈیلیگیشن آیا، اور جب ڈیلیگیشن آیا، پلیز میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می، لک ایٹ می۔ جب یہ ڈیلیگیشن آیا تو وہ لوگ اپنی شان اور شوکت کا مظاہرہ کرتے گئے، یعنی بھاری لباس، ایکسپینسو ریشمی سلکن ڈریسز، ان کے مونچھے ایسا تاؤ دیے ہوئے، ایسے اونچے مونچھے، کلین شیو، اور گولڈ پہنے ہوئے، سلور پہنے، وہ لوگ اپنی شان اور شوکت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ گولڈ اینڈ سلور ان کے گلوں میں تھا، اور سلکن ڈریس پہن کر پورا بڑا ڈیلیگیشن ہے۔ سرکار نے ان سے بات ہی نہیں کی۔ خلق عظیم کا معنی کہ سرکار کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پوری دنیا جانتی تھی، پورے عرب میں یہ بات ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ یہ بھی ایک میسج ہے، یہ بھی ایک پیغام ہے کہ اخلاق کو صحیح کرو، اپنے بیہیویئر کو صحیح رکھو۔ ہم پیسے والوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر بہت اچھا ہے، ہم پیسے والوں سے بہت اچھی بات کرتے ہیں، ویری سافٹلی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا بیہیویئر خراب کس سے ہوتا؟ غریب سے ہوتا۔ میں کیا کروں، 1000 پیغامات آ رہے ہیں، میرے پاس محدود وقت ہے، لمیٹڈ ٹائم ہے۔ واقعہ بات میں بات نکلتی جا رہی، آلموسٹ 15 منٹ کے قریب ہو گیا، میں بات کو روک رہا۔ اب میں آپ کو پوچھتا کہ یہ واقعہ ہوا، یہ سارے ڈیلیگیشن آیا، لیکن اپنی شان اور شوکت کا مظاہرہ کرتے ہیں، مونچھوں پہ، اپنے مونچھوں پہ ایسا تاؤ دیے ہوئے، گولڈ پہنے ہوئے، مرد ہے گولڈ پہنے ہوئے، سلور پہنے ہوئے، اور ریشمی لباس، سلکن ڈریس، بڑا پیسے کا غرور، تکبر، ایگو، وہ اس طرح سے وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے یہ دیکھا، اسے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ چلے گئے، 1 دن آئے، 2 دن آئے، 3rd ڈے وہی اسٹائل سے آئے، اور پہن کے آ رہے تھے، اور پہن کے سونا اور پہن کے آ رہے تھے۔ جب جانے لگے مسجد نبوی کے دروازے پہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، دروازے پہ ان کی ملاقات میرے مولا سے ہوئی، میرے مولا سے ہوئی۔ تو ان لوگوں نے کمپلین کیا، کمپلین یہ کیا کہ ہم نے بڑا آپ کے رسول کی اخلاق کی تعریف سنی تھی کہ وہ ویری ویل بیہیوڈ ہے، دشمن بھی آتا ہے تو وہ ان سے بہت محبت اور پیار سے بات کرتے، ہم تو غیر مذہب کے لوگ ہیں، ڈفرینٹ ریلیجن کے ہیں، ہم تو بات چیت کرنے آئے تھے، لیکن تمہارے رسول ہماری طرف دیکھ نہیں رہا، بات نہیں کر رہا۔ تو میرے مولا کے علاوہ کون بول سکتا تھا؟
मौला के अलावा कौन किसी को सिरात मुस्तकीम पे ला सकता? मौला के अलावा कौन है जो मिजाज रसूल को जाने? क्या कौन है अली मेरे मौला के अलावा जो मिजाज रसूल को जानते कि रसूल किस चीज से खुश होते और किस चीज से नाराज होते? क्या करो, इतने टॉपिक्स इसमें आए। मौला के अलावा कौन था? इमाम अली ने कहा इसीलिए बेशक अल्लाह हमारे रसूल खुल्क़ अज़ीम का मालिक है, अखलाक है, वेरी सॉफ्ट स्पोकन है, वेरी वेल बिहेव है, पूरे अरब में उसका चर्चा है उसके अखलाक का। तो उसने कहा अगर है तो फिर हमसे क्यों बात कर रहे हैं? Why is not speaking to us? तो कहा जो तुम ड्रेस पहन कर आए हो, जो लिबास पहन कर आए हो, सोना सिल्कन, मूछों पे ताव दिए हुए हो, सबसे पहले अपनी शक्ल को बदलो, मूछों को सही करो, ये सोना उतारो, ये सिल्कन ड्रेस उतारो, नॉर्मल ड्रेस में आओ। यू कैन वेयर गोल्ड एंड सिल्कन ड्रेसेस। तुम अपनी शान और शौकत किसको बता रहे? रसूल को। नॉर्मल ड्रेस में आओ। फिर देखो ये लोग घर गए जहां पे भी ठहरे हुए थे, इन्होंने जो नॉर्मल उनके ड्रेसेस थे वो नॉर्मल ड्रेसेस पहनो, सोना पूरा उतार दिया। उतार के अब ये डेलीगेशन आया, अल्लाह के रसूल ने अपनी अबा बिछा दी, कहा अहलन व सहलन, यू आर मोस्ट वेलकम, आई एम हियर फॉर यू। लोगों ने कहा वाह। कहा इमाम अली ने ये कहा कि क्या मिजाज रसूल को जानता है, क्या पैगाम रसूल को जानता है। बिठा दिया। अब अल्लाह के रसूल से गुफ्तगू हुई। दौरान गुफ्तगू वो लोग ये साबित करना चाह रहे थे, वो लोग ये प्रूव करना चाह रहे थे, ये प्रूव करना चाह रहे थे कि नबी ईसा सन ऑफ गॉड है। और अल्लाह का रसूल ये प्रूव कर रहा था बात करके कि ईसा मैसेंजर ऑफ अल्लाह है, वो प्रॉफिट है, वो मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ही इज नॉट ए सन ऑफ गॉड। अल्लाह को ना कोई बेटा है ना बेटी है, कुछ नहीं है। अल्लाह ला शरीक है, अल्लाह ला शरीक है, वहदहू ला शरीक है। अल्लाह से कोई रिश्ता नहीं है, किसी का रिश्ता नहीं है, सब अल्लाह के मखलूक है और वो खालिक कायनात है, वो रब्बुल आलमीन है, वो हमारा पैदा करने वाला है। तो जब बातचीत हो रही थी तो उसके बाद अल्लाह ने कुरान के वो आयतों को पेश किया। अल्लाह के रसूल ने कुरान पढ़ के सुना। कौन सी? अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब इनसे कहो कि अगर नबी ईसा का बाप नहीं था, सिर्फ माँ से वो दुनिया में आए, तो नबी आदम के बारे में क्या ख्याल है? नबी आदम के बारे में क्या ख्याल है? इसलिए कि आदम थे, इसलिए कि जनाब आदम को ये लोग भी मानते हैं। कहा आदम के बारे में क्या ख्याल है? आदम के ना बाप है ना माँ थी, उनको वो क्या है फिर? अगर नबी ईसा की माँ तो थी, तो नबी ईसा की माँ थी और जनाब आदम के तो ना बाप थे ना बता। हर वजह से अल्लाह का रसूल समझा रहा, रसूल कौन है, रसूल कौन है। अल्लाह के रसूल को आप क्या समझ? अगर अल्लाह का रसूल किसी पत्थर को हुक्म दे दे, पत्थर स्टोन 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 स्टोन, और बोले कि मेरी गवाही दे, तो पत्थर गवाही देगा। वाकया हाथ में संग्रेजों को लेके कहा था, जब ये जालिम अबू जहल अबू लहब ने कहा था कि ये पत्थर से बोलो कि आपकी गवाही दे, तो पत्थर पुकारा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। रसूल वो है। अल्लाह का रसूल ने अगर झाड़ को हुक्म दे तो झाड़ बोले, हर चीज गवाही दे। अब यही जालिमी ने कहा था ना कि चांद के दो हिस्से कर दो, दो हिस्से कर दो। तो वो रसूल इनको समझा रहा, कुरान पढ़ के समझाया, कुरान की आयतें पढ़ के, कुरान भी पढ़ा, खुद भी समझाया। 3 दिन या 5 दिन तक कंटिन्यूस आर्गुमेंट्स होते रहे, बहस होती रही। सरकार समझा रहे, उनके समझ में नहीं आ रहा। वो एक ही बात को लेके बैठे, ही इज अ सन ऑफ गॉड बिकॉज़ ही डोंट हैव फादर। इसी पे बहस हुई। एक स्टेज ऐसा आया, एक स्टेज ऐसा आया, मैं शॉर्ट करवा इसको। एक स्टेज ऐसा आया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने पैगाम भेजा, अल्लाह ने वही की, अल्लाह ने कुरान की आयत भेजी, कुल ताना व नदो अपनाना व अपनाकुम, ऐ मेरे हबीब इनसे कह दो, अपनाना व अपनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। अब दोनों में क्या है? और तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को, तुम अपने नफ्स को लाओ, हम अपने नफ्स को आओ। उसके बाद हम झूठों पे दान की, जो भी झूठा है झूठों पे दान करेंगे, उस पर अज़ाब आएगा। इन लोगों ने इस पे एग्री कर लिया, इसलिए कि उनको, आप प्लीज गौर से सब, उनको कितना कॉन्फिडेंट था। दे वर सो कॉन्फिडेंट अपने रिलीजन के ऊपर। आप है, हम है, अपने इस्लाम, जबकि हमारा इस्लाम सच्चा मजहब है, सदाकत है, ये अल्लाह का दीन है। उनका मजहब अल्लाह का दिन नहीं था। जब तक ईसा थे वो सही था, ईसा के बाद सन ऑफ गॉड अल्लाह का दिन थोड़ी है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु। लेकिन उनको कितना कॉन्फिडेंस था अपने रिलीजन पे, अपने फेथ के ऊपर। यही तो मैं कह रहा, अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करो, फेथ को स्ट्रॉन्ग करो। आज के दौर में फेथ सबसे, ईमान सबसे बड़ी चीज है। और आखिरी जमाने में शैतान किसी और की चोरी नहीं करेगा, तुम्हारे ईमान की चोरी करेगा, तुम्हारे बिलीफ की चोरी करेगा, तुम्हारे फेथ की चोरी करेगा। You have to protect yourself. You have to protect yourself. कितना कॉन्फिडेंस है कि बोले ठीक है, हम लेके आते हैं और हम झूठों में रात करें, हम सच्चे हैं, हमारा वजन सच्चा है।
کتنا کانفیڈنس تھا جب تم تو معلوم ہے کہ یہ مذہب وہ کہنا تھا کہ اس میں تو کچھ نہیں. اللہ کے رسول نے جب کہا تو دے ایگری. ڈیٹ فکس ہوئی 24 شعبان, ٹائم فکس ہوا, مدینہ منورہ میں اعلان ہو گیا, دھوم مچ گئی کہ دیکھو اللہ کے رسول کس کو لے کے جاتا, نفسوں میں کس کو لے کے جاتا, عورتوں میں کس کو لے کے جاتا, اور بچوں میں کس کو. اور ہر آدمی یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید ہم بھی ہوں گے, شاید ہم بھی ہوں گے, شاید ہم بھی ہوں گے. اور یہ اسلام کا گولڈن ایرا پیریڈ ہے, لاسٹ بالکل سرکار کی شہادت سے آخری حد سے پہلے کا واقعہ ہے. ہنگامہ مچ گیا, پورے مدینے میں دھوم ہو گئے کہ عیسائیوں کے خلاف مباہلہ یعنی جھوٹوں پہ لعنت کر, جو بھی جھوٹا ہے. اگر آج بھی ہماری شریعت میں یہ جائز ہے کہ اگر تم کسی چیز پہ تم آرگومنٹ کرو اور وہ ڈیسیشن نہ ہو تو تم دونوں پارٹیز ایک دوسرے پہ لعنت کر سکتے اللہ کو گواہ کر کہ پروردگار میں سچا ہوں, یہ بولتا یہ بھی سچا ہے. تو اگر تم اتنے کانفیڈنٹ ہو کہ تمہارے معاملے میں ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا تمہارا. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جھوٹوں کو لعنت کریں گے, وہ ایگری کریں گے. اب پورے مدینے میں یہ دھوم تھی کہ کس کو ایک رات پہلے آج کی رات ہر آدمی ایکسپیکٹ کر. عورتیں ساری تھے, میں کیا ہو رہا ہے, ساری عورتیں تھی, ساری وائفز تھی جو اپنے آپ کو بہت سرما سمجھتے ہیں, اور سارے وہ صدیق تھے. میں کیا بول رہا ہوں, بعد میں جو رسول کے بعد جو صدیق بنے وہ بھی تھے سینئر سٹیزن. سب یہ کہہ رہے کہ شاید ہم چلے جائیں, شاید ہم چلے جائیں. دوستو یہ صرف ہماری ہسٹری سے نہیں پڑھ رہا, میں عام مسلمانوں کی ہسٹری سے پڑھ رہا. یہ واقعہ اتنا امپورٹنٹ واقعہ ہے اسلام کا کہ اسلام کی آنےسٹی پوری دنیا میں چھا گئی. کمپلیٹ کرسچینٹی کو یہ بلیو کرنا پڑا کہ ہمارا ریلیجن اسٹرانگ نہیں ہے, ہمارے ریلیجن میں آنےسٹی نہیں ہے, یہ ریلیجن میں آنےسٹی ہے. جس ریلیجن میں آنےسٹی ہوگی وہی ریلیجن تو کامیاب. دعا مانگتے رہے, اپنے ذہن میں سوچتے رہے کہ ہم شاید اللہ کا رسول ہم کو لے کے جائیں گے. اب صبح ہوئی, کل کی صبح, آج کی رات عبادتوں کی رات ہے. آج کی رات زیارت پڑھنا, زیارت جامعہ پڑھو. آج کی رات جو میری آواز سن رہا ہے اہل بیت چینل کے ذریعے, if you really want to change your destiny, یہ اس سال ذیلحج کی یہ آخری عید آ رہی ہے. اب اس کے بعد ایام ایسا اس سال کا آخری لاسٹ ہے. 24 ذیلحج کے بعد پھر کوئی خوشی کی تاریخ نہیں, پھر غم کی تاریخیں شروع ہو جائیں, قیامت کی تاریخیں شروع ہو جائیں. جس غم کے لیے ہم دنیا میں آئے وہ میرے مظلوم امام کا غم شروع ہو جائے. آج کی رات اور کل کا دن دعا کرنا, اللہ ایام ایزا قریب ہے, چند دنوں کے بعد ہے. پروردگار تو ہم کو موقع دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سال میرے مولا حسین کا ذکر کریں اور ہم زیارات پہ جائیں انشاءاللہ, مولا حسین کے قدموں میں جائیں, زیارت کر کے آئیں کربلا کی. تو بہت بڑی آج کی رات زیارت جامعہ پڑھو. زیارت جامعہ 14 معصومین کی زیارت ہے. زیارت جامعہ 2 ہے, ایک چھوٹی ہے, صغیر ہے, ایک کبیر ہے. اگر کبیر کا ٹائم نہیں مل رہا تو آپ صغیر پڑھو. میری ریکویسٹ ہے آپ سے 2 یا 3 منٹ کی زیارت, جسٹ 2-3 منٹس کی, یہ نیت کر کے پڑھنا کہ میں زیارت جامعہ پڑھتا ہوں. شب عید مباہلہ قربتاً اللہ, 14 معصومین کی کامیابی کا اعلان ہے. اللہ کے رسول کی, مولا کی بی بی کی, مولا حسن مولا حسین کی کامیابی کا اعلان. پورے 14 معصومین کی بہت امپورٹنٹ زیارت ہے. 2 منٹ کی زیارت ہے, یہ آپ زیارت پڑھو. اور ایک صلوات کی تسبیح پلیز 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 غور سے سنو. آج کی رات زیارت جامعہ اور ایک صلوات 110 مرتبہ صلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اور پنجتن کو اور 14 معصومین کو گفٹ کر دو, بس اتنی. پنجتن کو اور 14 معصومین کو گفٹ کر دو, یہ بول کے گفٹ کرو. اب اس میں صلوات میں فائدہ اٹھاؤ. یہ صلوات پڑھ کے بولو کہ پنجتن نہیں, پاک کی وجہ سے یہ پورا واقعہ ہوا اور اسلام کو کامیابی ہوئی. ہمیشہ ان کے ذریعے ہوئی, ہمیشہ ان کے صدقے میں ہوئی, اس لیے کہ اللہ نے انہی کے صدقے میں عالمین کو خلق کیا. تو یہ دعا کرنا کہ مولا میں پنجتن کو ہدیہ کروں کہ آپ کی وجہ سے ایک عظیم وکٹری ہوئی تھی اسلام کو, تو میں اس کی خوشی میں آپ کو 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے گفٹ کروں. اور یہ جو پلیز غور سے سنو, یہ جو میں گفٹ کروں, یہ جو میں تحفہ دینا صلوات کا, امام کی سلامتی کے لیے, میرے امام زندہ امام کی سلامتی کہ آئندہ عید مباہلہ ہم اپنے فرزند مظلوم بی بی زہرا مولا بی بی کی فرزند کے ساتھ ہم یہ عید مباہلہ کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ ظہور امام ہو جائے انشاءاللہ. اس صلاح پڑھے محمد و آل محمد. اور یہ صلوات میں جو پڑھا آج 110 مرتبہ, کتنی دیر ہوگی آپ بیٹھے میں, ابھی شروع کر دو. بولے یہ میرے سارے مرحومین کی طرف سے, میری ماں باپ بھائی بہن انٹائر مرحومین کی طرف سے. تو آپ کو جتنا اجر ملے گا اس سے زیادہ اجر تمہاری بوڑھی ماں کو, تمہارے باپ کو ملے گا جو لہد کے اندر, اور لوگ وہاں سے تم کو دعا دیں گے. یہ سال تمہاری برکتوں والا سال ہو جائے گا. یہ سال میں تم کو وہ گفٹ مل جائے گا اینڈ آف دی ایئر.
फ्यू डेज के से पहले कि तुमने सलमान पढ़ के अपने माँ और बाप को तुमने बख्शवाया, इसलिए कि वो लोग जिंदा थे तो वो लोग भी सेलिब्रेट करते थे मोबाइल, वो लोग भी इस मोबाइल की बरकत लेते थे। और आज अगर मैं मोबाइल की बरकत लेना चाह रहा, अगर आज मैं ये सेलिब्रेशन कर रहा, तो अपनी माँ की तरफ से, अपने बाप की तरफ से विलायत अमीर अल मोमिनीन के लिए मासूम का इरशाद है। आप जानते कि मौला ने कहा कि जब भी हमारी मोहब्बत की ठंडक किसी के दिल में देखो तो उसकी माँ के, उसके बाप के हाथ में दो। तो अगर आज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अहले चैनल के ऊपर मोबाइल का रिश्ता तुम्हारे वालिदैन की तरफ से कर, तो अल्लाह ने हमारे वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमा, उनके लिए ये सलवात पढ़ के आवाज दो, फिर देखो तुम्हारा रिस्क कैसे खुलता। मैं बहुत छोटा गिफ्ट देके जा रहा आज मोबाइल के जश्न का, सलवात जरूर पढ़ो। इससे बेहतर हमारे पास कोई चीज ही नहीं गिफ्ट देने का मौसम। हम फकीरों के फकीर हैं, वो अमीरों के अमीर, वो अमीर और मोमिनीन। वी डोंट हैव एनीथिंग टू गिव, वी डोंट हैव एनीथिंग टू गिव सिवाय सलवात। तो मोबाइल की सलवात अल्लाह के रसूल को मुबारक, बीवी को दो, मौला को दो, मौला हसन, मौला हुसैन, पूरे 12 इमाम 14 मासूमीन को देना, जमाने के इमाम को देना, इसलिए कि इस ईद का असल हकदार, मुबारकबाद लेने का हकदार मेरा मौला फर्जंद इमाम अली, फर्जंद मजलूम बीबी ज़हरा है, तो उनको भी मुबारकबाद देना और बोलना मौला मेरी ये विषय, ये विषय, ये विषय, ये विषय, ये विषय, और ये भी दुआ करना कि मौला मेरी जिंदगी में ऑनेस्टी आ जाए, मेरी जिंदगी में ईमानदारी आ जाए, और मैं सही माना में ऑनेस्टी के साथ आपको फॉलो करूं। मौला मेरे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ कर दो। ये कहकर सलवात पढ़ना और ज़ियारत जामिया। कल की सुबह आई 24, बस आखिरी इससे पे आ गया, 24 ज़िलहिज मदीना मुनव्वरा। जब ये दिन आया तो अल्लाह के रसूल ने पहले से जनाब सलमान से जो स्पॉट चूज किया गया कि उस स्पॉट पे आप आ रहे हो, ईसाई लोग भी आ रहे थे, वो भी अपने डेलीगेशन को लेके आ रहे थे, इधर से इस्लाम को डेलीगेशन अल्लाह के रसूल लेके जा रहे थे। तो आपने इरशाद फरमाया सलमान से कि तुम पहले से जाओ, बिफोर टाइम जाओ, जाके एक कैंप लगाओ, ब्यूटीफुल कैंप, खूबसूरत कैंप लगाया गया, और ईसाइयों का डेलीगेशन जो टाइम फिक्स था उस टाइम के ऊपर वो ईसाई लोग आए, उनके सारे प्रीस्ट, जो टॉप प्रीस्ट, जैसे जिसको बोलिए मैं आज की जबान में, मैं कंपेयर कुछ नहीं कर, आज की जबान में जैसे पोप है, सारे बड़े बड़े पोप्स आए, उनके प्रीस्ट आए, वो लोग अपने डेलीगेशन को लेकर आए, और उन सब की निगाह, वो सारे प्रीस्ट की निगाह, फादर्स की निगाह अल्लाह के रसूल की तरफ थी, उस जगह की तरफ थी कि जहाँ से पंजतन ये काफिला जाने वाला था, पैगंबर इस्लाम की तरफ की, किसको लेके आया। उस वक्त उनका जो टॉप प्रीस्ट था, उसने कहा कि अगर प्रॉफिट ऑफ इस्लाम अपनी फैमिली मेंबर्स को लाएंगे तो समझना ये ऑनेस्ट है, इनका रिलीजन ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी है इनके पास। अगर गैरों को लेके आएंगे तो हम इनसे मुबाना कर लेंगे, हम जीत जाएंगे। वो गैर सब इंतजार में, सबकी निगाहें सरकार के घर की तरफ थी। सुबह का वक्त था, अल्लाह का वो रसूल अपनी शान और शौकत के साथ खातिमुन नबीन रहमतन लिल आलमीन, अव्वल अखल, अव्वल नूर, अव्वल अदद, वो सरकार कि जो के सदक़े में जिसको अल्लाह ने जमीनों आसमानों को खल्क़ किया, आलमीन को खल्क़ किया, वो अल्लाह का रसूल अपने घर से प्लीज लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी, बस आखिरी स्टेज सरकार चले के साथ गोद में, अपनी गोद में मौला हुसैन को उठाया। मेरा मौला हुसैना गोद में थे नाना के, इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपकी ये फिंगर पकड़े हुए थे, 2 बच्चों को लेके, मासूम दोनों शहजादे, सरदार जवानान जन्नत को लेके, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहले जन्नत व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, और उनके बाबा उनसे बेहतर। गोद में आप मेरी तरफ देंगे, गोद में मेरा मौला हुसैन है। इस उंगली को, फिंगर को पकड़े हुए मौला हसन दोनों बच्चों को लेके बाहर आए। उसके पीछे दुनिया ने देखा कि कायनात की शहजादी सय्यदत निसाइल आलमीन की मजलूम तरीन बीबी, इसका घर एक दोपहर में उजाड़ गया। कायनात की मेरी मजलूम शहजादी मादर हसनैन उम्मुल आइम्मा 11 इमामों की बाप, माँ ज़ौजाए अमीर अल मोमिनीन बिन्त रसूल, मुकम्मल सर से लेके पैर तक हिजाब में। उसके बाद देखा सामने सरकार, गोद में मौला हुसैन उंगली पकड़े हुए मौला हुसैन, और उसके बिल्कुल पीछे मेरी शहजादी कौनैन, मेरी मजलूम बीबी, और उनके पीछे वो अली कि जिसके लिए अल्लाह कहता है, अल्लाह का रसूल कहता है, मन कुन तो मौला हो फाज़, जो सिर इब्राहिम है, जो अंबियाओं के उलूम का वारिस है, जो ज़बूर का दरिया है, जो इंजील का एलिया है, जो इमाम महशर है,
جو ساقی کوثر ہے، جو خسیم نار و جنہ ہے، جو دین کا سردار ہے، جو متقین کا امام ہے، جو نیک اماموں کا باپ ہے، جو شوہر بطول ہے، جو اسلام کا عمود ہے، جو اسلام کا ستون ہے، جو جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہے، جو جبرائیل کا دوست ہے، جو میکائیل کا ہم نشین ہے، جو جنگوں کو تیز کرنے والا ہے، تنگیوں میں اور سختیوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچنے والا ہے، مردے جسے پکارتے ہیں، جو اصلی نور کی چمک ہے۔ پیچھے میرا مولا یہ چھوٹا سا قافلہ، چھوٹا سا ڈیلیگیشن چلا۔ اب آپ میری طرف دیکھو، جہاں اللہ کا رسول اپنے قدم رکھ رہے تھے، پیر رکھ رہے تھے، زمین کے اوپر ان کے پیروں کا نشان، امپریشن پڑا، اسی پیر امپریشن کے اوپر میری مظلوم بی بی اپنا پیر رکھ رہی تھی، اور بی بی کے جو پیر کا نشان پڑ رہا تھا اس کے اوپر امام علی تھے۔ تو انہیں معلوم یہ ہو رہا تھا کہ ایون دنیا شہزادی کونین کے پیروں کا امپریشن نہیں دیکھ سکتی، جہاں اللہ کا اب ایسی پاک اور پاکیزہ کہ جہاں ختم رسول پڑے وہاں بی بی کا قدم پڑے، اس کے بعد بی بی کا قدم تھا وہاں پہ میرے مولا امپریشن، صرف مولا کا قدم پوری زمین پہ کیوں نہ ہو، تراب کے اوپر ابو تراب ہی کا قدم اٹھا نشان رہے گا، میرا مولا ابو تراب ہے، کیوں نہ تراب ہے نا زمین، اس تراب کے اوپر ابو تراب ہی کا، میرے مولا ہی کے خدمت کے نشان ہم پوری دنیا میں میرے مولا کے خدمت کے نشان، اللہ وہ نشان ہم کو مل جائے، میرے مولا کے نشان۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہوا چلے، جیسے ہی یہ کرسچن عیسائی پادریوں نے یہ قافلہ دیکھا، چھوٹا سا ڈیلیگیشن، نفسوں کی جگہ پہ اللہ کے رسول نے میرے مولا کو لیا، نسانا و نساکم، عورتوں کی جگہ پہ شہزادی کونین کو لیا، اور بچوں کی جگہ پہ مولا حسن و مولا حسین، صرف یہ 5 ہے، کسی اور خاتون کو نہیں لیا، جبکہ کشن تھا آیت میں، آیت یہ نہیں بولے گی کہ تم ایک عورت کو لے کر آؤ، آیت یہ بولتی نسانا و نساکم، تم اپنی عورتوں کو لو، ہم اپنی عورتوں کو لائیں۔ تو دوستو، اللہ کے رسول کے پاس ایک چانس تھا، جو بڑی بڑی خاتون بعد میں بن گئی، میں بہت بند الفاظ میں بول رہا، نام کسی کا نہ لے، بعد میں ہسٹری نے جن کو بہت بڑا بنا دیا وہ موجود تھی، ان کو لے کے نہیں گئے، اس لیے کہ یہاں کہ ریزن کیا ہمارے علماء کہتے ہیں، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ریزن یہ بھی تھا کہ جھوٹوں پہ لعنت کرنی تھی، جو زندگی تمام جھوٹ بولے وہ جا کے کیا یہ لعنت کرتے، ان کو لے کے جانا تھا۔ تو صدیقہ طاہرہ ہے، صدیقہ جس کے سے تصور ہی نہیں کر سکتے جھوٹ، رجس جس سے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے رجس سے دور کر دیا، ہم نے پاک اور پاکیزہ رکھا، جو صدیقہ ہو، جو طاہرہ ہو وہی جا سکتی، یا بی بی فاطمہ تھی صدیقہ یا طاہرہ، یا ان کی ماں تھی، ہم لاکھوں سلام ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کو کہ ان کا بھی یہ لقب تھا صدیقہ اور طاہرہ، اور دینے والے کوئی غیر نہیں تھے، عام مسلمان نہیں تھے بلکہ کافر و مشرک تھے، وہ پہلے میری ماں بی بی خدیجہ کو دیا گیا، اس کے بعد میری شہزادی مظلوم شہزادی کونین کو دیا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ نے غور کیا، اب وہاں سے جیسی نساجران نے دیکھا کہ یہ قافلہ جو چیف پریسٹ تھا، فوراً کہہ دیا ہم ان سے مبالغہ نہیں کریں گے، اگر یہ لعنت کے لیے ہاتھ اٹھا تو اللہ کا عذاب ایسا آئے گا کہ ہمیشہ کے لیے کرسچینٹی عیسائیت ختم ہو جائے گی، ان کو ٹیکس دینا گوارا ہے، جزیہ دینا ہم کو گوارا، ہم دے دیں گے جزیہ، لیکن ہم ان سے مبالغہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا، میں کیا بولوں آپ سے، وہ چہرے دیکھ رہا، وہ فیسز دیکھ رہا کہ ان سے وہ جلال ہے، وہ نور ہے کہ اگر یہ خالی اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ بس دوستو، آخری حصہ، آخری جملے میرے، آپ خود سوچو، ایک لمحے میں وہ راضی ہو گئے، ایکسپٹ ہو گئے ٹیکس دینے کے لیے، ایکسپٹ ہو گیا ان کو، انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام میں آنےسٹی ہے، اسلام میں سچائی ہے، جو پیغام، جو میسج لے کے اللہ کا رسول آیا ہے وہ بالکل سچ پیغام ہے، ہم ان کو ٹیکس دے دیں گے لیکن ان سے مبالغہ نہیں کریں گے، اگر مبالغہ کریں گے تو ہم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، ایسا عذاب الہی ہمارے اوپر آئے گا۔ آپ نے دیکھا اس نے کیا کہا، اس نے کچھ نہیں کہا، بات بھی نہیں کی، اس نے اس مبالغے میں بات بھی نہیں کی، کوئی بحث ہی نہیں ہوئی، اس نے صرف چہروں کو دیکھ کے کہا کہ ان کے چہروں سے ایک ساتھ ایسا نور نکل رہا۔ عزیزوں، وہ اکیلا رسول سے بات کر رہا تھا، پھر بول رہا اکیلا رسول سے بات کر رہا تھا تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس نے نور کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جب یہ پنجتن کو ایک ساتھ دیکھا، ارے جبرائیل جو روز آنے جانے والا ہے
اس کو سمجھ میں نہیں آیا تھا جب ایک جگہ یہ 5 ہو گئے. حدیث قصہ میں کہتا ہے یا رب و من تحت القصہ کہ پروردگار یہ لوگ کون ہے جو تحت القصہ میں جمع ہے, جو زمین سے لے کے آسمانوں تک اتنا نور پھیلا ہوا ہے. تو اس وقت کہا تھا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوا و بنوا, فاطمہ ہے ان کے بابا ہے ان کے شوہر ہے ان کے بچے. تو جب جبرائیل نہیں پہچان سکا تو یہ عیسائی عالم کیا پہچانتے؟ ان لوگوں نے ایک نور کو دیکھا, ایک اللہ کے جلال کو دیکھا جو زمین سے لے کے آسمان تک تھے. اور ایک بس آخری باتیں اور ایک بات ہم کو بتاؤ, جب تک اللہ کا رسول 3 دن 5 دن تک مدینہ منورہ میں قرآن پڑھ کے سنا رہا تھا, بحث کر رہا تھا, بتا رہا تھا, ان کے سمجھ میں نہیں آیا. اور ان کے سمجھ میں کب آیا کہ اسلام سچا ہے؟ جب پنجتن ساتھ ہوئی, بی بی ساتھ میں, مولا ساتھ میں, مولا حسن مولا حسین ہوئے, تو ایک بات سمجھ میں آتی, اگر